کہ کیسا پختہ یقین تھا جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری کو تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مل کر عمرہ کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا کہ آپ عمرہ کے لیے نہیں آ سکتے، لہذا وہاں پر دونوں طرف سے ایک معاہدہ لکھا گیا جس سے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معاہدے کے اندر جو ہے وہ اشراط طے پائی گئی کہ قریش میں سے تمام قبائل میں سے، عرب کے تمام قبائل میں سے تمام قبیلوں کو عام اجازت ہوگی کہ وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے ساتھ مل جائیں یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کے ساتھ مل جائیں۔ کوئی کسی کو کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا، ہر کسی کے لیے عام اعلان ہے۔ تو 2 قبیلے تھے عرب کے، قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو خزاعہ۔ قبیلہ بنو بکر نے قریشیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کے حلیف بن گئے، اور بنو خزاعہ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کے حلیف بن گئے۔ اب یہ دونوں آپس میں دشمن بھی تھے، ان کی آپس میں مخالفت بھی تھی۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ حلیف بنے تو قبیلہ بنو بکر جو تھا انہوں نے قریش کے ساتھ مل کر قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا قریش نے قبیلہ بنو بکر کا بڑا ساتھ دیا، بھرپوری کا ساتھ دیا، اور بھرپور ساتھ دے کر قبیلہ بنو خزاعہ پر ظلم و ستم کیا۔ بات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی کہ ایک وہ قبیلہ تھے جس نے ہمارے حمایت کا اعلان کیا ہے اور ہم نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو آج ان پر اگر سختی کا وقت آ گیا ہے تو دوسرے قبیلے کا حق بنتا ہے کہ ان کی مدد کے لیے، ان کے تعاون کے لیے کھڑا ہو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فوجی دستے تیار کیے اور حکم دیا کہ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے فوجی دستے تیار کیے ہیں۔ فوجی دستوں کو حکم دے دیا تیاری کریں اور مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس معاملے کو خفیہ رکھا جائے، پوشیدہ رکھا جائے، عام اعلان نہ اس کا کیا جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم فوجی دستوں کے ساتھ جب مکہ مکرمہ پر پہنچے تو ہم پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ پہنچے، اور جب ان کی تیاری نہیں ہوگی تو ہم جنگ بھی نہیں کریں گے اور بغیر جنگ کے مکہ کو فتح کر دیں گے۔ یہ پلان تھا۔ اب مسلمانوں کے اندر سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک صاحب نے خط لکھا قریش مکہ، خط لکھ کر اس نے بتایا کہ مسلمان آپ کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، لہذا آپ تیار رہنا، یہ پوری جنگ کی تیاری کے لیے آپ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، لہذا آپ بھی اپنی بھرپور تیاری رکھیں۔ یہ خط لکھا اور خط لکھ کر ایک خاتون کو دیا اور اسے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اچھا، اب جب اسے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، اس کی روایت نمبر ہے 6259، 6259 یہ روایت ہے۔ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا پتہ چلا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا، غیب کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر عطا کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب اس روایت کو حضرت مولا علی خود روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وابا مرثد الغنوي كلنا فارس۔ اب ان تینوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور تینوں کو بلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ہمارے اس مسلمانوں کے اندر سے ایک صاحب نے خط لکھا ہے اور وہ خط قریش مکہ کو جا رہا ہے،
وہ خط جو ہے وہ قریش مکہ کو جا رہا ہے، اور آپ کو وہ جس عورت کے پاس خط ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ ایسا کرو فٹافٹ جلدی سے یہاں سے نکلو، فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من خاتم ابن أبي بلتع إلى المشركين. ماتے کہ بلتع نامی شخص نے خط لکھا ہے، اس عورت کے پاس وہ خط ہے، آپ کو وہ عورت فلاں پہاڑ کی فلاں چوٹی پر ملے گی. آپ سیدھے راستے سے نہ جائیے گا، آپ شارٹ کٹ کے نیچے ہوتے ہوئے سیدھا اس مقام پر پہنچے. جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے وہ عورت بھی اس مقام پر پہنچ چکی ہوگی. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے کہ ہم نے اپنے گھوڑے لیے، میں اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین ساتھی گھوڑے لیے. فرماتے کہ ہم نے گھوڑے دوڑائے اور دوڑاتے ہوئے فرماتے کہ جب اس مقام پر پہنچے فَأَدْرَكْنَا، ہم نے گھوڑے روکے ہی تھے کہ ہم اپنے گھوڑوں سے روک کے گھوڑے روک کر نیچے اترے کہ وہ عورت کدھر ہے. فرماتے کہ ایک لمحے میں وہ عورت ہمیں آتی ہوئی نظر آ گئی. وہ اپنے اونٹ پر آ رہی تھی اور اونٹ پر آتی ہوئی وہ ہمارے قریب آئی. ہم نے اس کے اونٹ کو پکڑ لیا. فرماتے کہ ہم نے اس کے اونٹ کو پکڑ کر اونٹ کو نیچے بٹھا دیا اور اس سے پھر کیا کہا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نے پھر اس سے کہا کہ آئین الکتاب الذی معک، بتا وہ خط کدھر ہے، وہ خط کدھر ہے جس خط کو لے کر تو آئی ہے. قالت ما معی کتاب، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں اس کی تلاشی ہے. فانخلا بها فبغینا فی رحلها فما وجدنا شیئا. انہوں نے اس اونٹ کو بٹھایا، اس کے بعد جو ساز و سامان تھا وہ سارا ساز و سامان چیک کیا. ساز و سامان چیک کرنے کے بعد فما وجدنا شیئا، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز نہیں ملی. پورا سامان اس کا جو تھا وہ ہم نے پھرول لیا، سارا سامان ہم نے دیکھ لیا، اس میں سے ہم نے خط نہیں ملا. جب خط نہیں ملا وہ ہنس کے مسکراتے کہنے لگی میں نے آپ کو کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملے کہے جس کے لیے میں یہ روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مقصد یہ تھا یہ روایت رکھنے کا، وہ سنے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا یہ تمسخر دیکھا، آپ نے جب اس کا یہ قول سنا، آپ نے جب اس کی یہ بات سنی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میں نے کہا نہیں ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ نے فرمایا قلت لقد علمت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی یحلف به لتخرجن الکتاب ولا اجردنک. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے نا اپنی یہ جو بازو جو تھے وہ اوپر کیے اور اپنا جو چادر تھی وہ چادر اتار کر آپ نے اپنے کندھے پر رکھی اور آپ نے فرمایا اے عورت ذرا غور سے سن، میں کسی عام شخصیت کا بھیجا ہوا نہیں ہوں. ما قال رسول اللہ، مجھے رسول اللہ نے بتایا ہے کہ تیرے پاس خط ہے، تو ہمیں اس مقام پر ملے گی. لہذا کس مقام کا رسول اللہ نے فرمایا تو ہمیں ملی بھی اسی مقام پر ہے. جس سوالی کا فرمایا ملی بھی اسی سوالی پر ہے. جس عورت کا بتایا تو ملی بھی وہی عورت ہے. اب خط تیرے پاس ہے، لا اجردنک، میں علی ہوں. لہذا اگر اپنا خط خود نکال دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تیرے کپڑے اتار کے تیرے اندر سے خط نکال دوں گا. اس لیے کہ مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر یقین ہے. مجھے اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر، ما قال رسول اللہ، میرے حبیب علیہ السلام ادھر ادھر کی بات کہہ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور حضرت اس فرماتے حضرت مولا علی فرماتے کہ جب میں نے ایسے کیا اور اس نے میرے جذبات دیکھے، اس عورت نے پھر کیا کیا، اپنا دوپٹہ اتارا اور اپنے بالوں کی مینڈیوں کے اندر سے وہ خط نکال کر مولا علی کو دے دیا. ایمان کی تقویت یقین کی پختگی پر مشروط ہوتی ہے. اگر یقین کامل ہوگا تو ایمانی جذبات اس وقت تک کامل رہیں گے. اگر یقین کامل نہیں ہے تو آپ کا ایمان کسی صورت بھی جو ہے وہ
یقین کی کامیابی کی اس منزل کو نہیں چھو سکتا.